پہ اس طرح کیا کہ ہمیں سال میں ایک مہینہ یہ عطا کیا رمضان المبارک کہ جس میں ہم روزے کے ذریعے اپنی تزکیہ نفس، اپنی فلاح، اپنی بہبود کر سکتے ہیں، روحانیت کو بلندی کے مقامات تک پہنچا سکتے ہیں اور اپنے مقصد تخلیق کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جناب مریم سے کہا گیا کہ کسی انسان سے کلام نہ کرنا اور اس بچے کی طرف اشارہ کرنا، کہنا کہ اس سے پوچھ لو۔ اب اس کی گہرائی میں اگر ہم جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صوم عصمت کے اشارے کے لیے بنایا گیا ہے، روزہ عصمت کے اشارے کے لیے بنایا گیا ہے۔ روزے کے نتیجے میں درجات بلند ہوتے ہیں، صوم کے نتیجے میں حضرت مریم علیہ السلام کی عصمت ثابت ہو گئی۔ صوم کی بلندی اور اس کا مرتبہ دیکھیے، عبادات میں اس کا یہ مرتبہ ہے۔ اچھا، اب ہم ہندو، یہودیت، عیسائیت، ہندو مت، جین مت، سکھ مت، تمام مذاہب میں مختصر نظر ڈالتے ہیں کہ ان کے یہاں روزے کا کیا تصور ہے، کیونکہ اب اکثر بچوں کو خاص طور سے یہ علم نہیں ہوتا یا اس معاملے سے وہ ناواقف ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں کے علم میں یقیناً یہ بات ہوگی۔ یہودیوں کے یہاں روزے قومی نوعیت کے بھی ہوتے ہیں اور نجی نوعیت کے بھی ہوتے ہیں، ذاتی بھی ہوتے ہیں۔ ان کے ہاں منت کے طور پر بھی روزہ رکھا جاتا ہے۔ یوم کفارہ کا روزہ بھی ایک قومی نوعیت کا روزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تھے تو 40 دن انہوں نے روزے رکھے تھے۔ اور یوم کپور یا عید فصیح، اس کی تاریخ یہ ہے کہ ایک مرتبہ مصر میں وبا پھیل گئی اور لوگوں کے جیٹھے بچے ہلاک ہونے لگے، پہلے بچے ہلاک ہونے لگے، مگر یہودیوں کے گھرانے اس سے محفوظ رہے۔ اس موقع پر 1 سالہ بھیڑ کے بچے کی قربانی دی جاتی ہے اور اس کا بھنا ہوا گوشت تبرک کے طور پر گھر کے تمام افراد کھاتے ہیں اور غیر یہودی کو اس قربانی میں شامل نہیں کیا جاتا۔ یہ ان کی خاص ایک نسل پرستی کی جو ان کی ایک عادت ہے، اس حوالے سے وہ غیر یہودی کو اس قربانی میں شامل نہیں کرتے۔ اسی تہوار میں یہودی لڑکے لڑکیوں کے بلوغت کا اعلان بھی کیا جاتا ہے اور شکرانے کا روزہ ہے، اور اس موقع پر عبادت کے طور پر 4 روزے بھی رکھے جاتے ہیں۔ یہ یہودیت میں ہے۔ یہودیت میں جشن پیورم کا روزہ بھی ہے۔ یہ ہے کہ آپ نے قرآن میں ذکر پڑھا ہوگا حامان کا۔ حامان کے مقابلے میں فتح کا دن ہے۔ حامان نے سازش کی تھی کہ یہودیوں کو رازدارانہ طور پر قتل کر دیا جائے، تو حامان ناکام ہو گیا، اس نے خودکشی کی۔ یہودی اس کو اپنی نجات کا دن سمجھتے ہیں اور حامان کے خلاف جنگ سے پہلے روزہ رکھنے کا حکم ہوا تھا ان کو، انہوں نے روزہ رکھا تھا، اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ قائم کیا تھا، اور مقصد بھی یہ تھا کہ دل میں یہ خیال رہے کہ فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کسی انسان کی جسمانی کمزوری یا طاقت فتح یا شکست کی وجہ نہیں بنتی ہے، یہ فتح یا شکست خاص خدا کی مدد سے ملتی ہے۔ یہودیوں کا یہ روزہ جو ہے، اور یوم السبت کے روزے کی سختی سے ممانعت ہے۔ سبت کا روزہ یہودیوں کے سختی سے ممانعت ہے، جس طرح ہم لوگ عید کے دن روزہ نہیں رکھتے اس طرح وہ لوگ۔ اور یوم کپور اور ٹیشا باؤ کا روزہ اہم ترین ہے، باقی 4 روزے کم اہمیت کے حامل ہیں۔ یہودیوں کے یہاں بھی روزے کے 3 مقاصد ہیں: گناہوں سے معافی اور خلوص کے ساتھ استغفار، شکرانے کا روزہ، اور نقصان پر روزہ تاکہ نعمت میں اضافہ ہو۔ اور عیسائیت میں ذکر ہوا ہے کہ متی کی انجیل میں ہے کہ اور جب 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھ چکا تو وہ بھوکا ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ اور یہ احکامات ہیں عیسائیت میں کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنا چہرہ اداس نہ بناؤ، اور تیرا باپ پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے اور آشکارا تجھے بدلہ دے گا۔ لوکا کی انجیل میں ہے کہ حضرت مسیح نے کہا تھا کہ ان کے شاگرد دن کے بعد بہت روزے رکھیں گے۔ بائبل میں 14 مقامات پر 14 مختلف لوگوں کے روزے کا ذکر ہے، جن میں انبیاء علیہم السلام شامل ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن افطار کرتے تھے، یہ ان کا طریقہ تھا۔ گڈ فرائیڈے کو بھی اکثر لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ ایسٹر کے انڈے روزوں کے دنوں میں نہیں کھائے جاتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن جنگل میں روزہ رکھا تھا، یہ ان کی عبادت تھی۔ اب ہندوؤں کے یہاں روزے کا تصور موجود ہے، برت ہندوؤں کے آپ نے سنا ہوگا۔ ہفتے کے مختلف دنوں میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ کچھ روزے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، ان کے اپنا طریقہ ہے، دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے روزے رکھتے ہیں، لیکن روزے کا تصور ان کے یہاں بھی موجود ہے، چاہے وہ ڈسٹارٹڈ تصور ہو۔ ان کے روزے کچھ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ برت میں گوشت سے پرہیز اور پھل اور دودھ پر گزارا کیا جاتا ہے۔ کچھ روزے ایسے ہوتے ہیں جن میں اناج سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ کچھ روزے ایسے ہوتے ہیں جن میں صرف 1 وقت کا کھانا کھایا جاتا ہے۔ ساون اور کرپتا میں ہندو 1 مہینہ گوشت سے پرہیز کرتے ہیں۔
دوسرے مقدس دنوں کے روزے بھی ہیں جن میں کڑوا چوتھ کا روزہ ہے جو سہاگنیں اپنے شوہر کی سلامتی کے لیے رکھتی ہیں. ہندو مت میں روزے کو تپسیا کا ذریعہ سمجھ کر زہد حاصل کیا جاتا ہے. ان کے یہاں بھی اس کا تصور ہے کہ روزے سے روحانی قوتیں حاصل کی جاتی ہیں اور حقیقت اعلیٰ سے اپنا رابطہ استوار کیا جاتا ہے. ان کے یہاں روزے کے دو مقاصد ہیں، نظم و ضبط اور جسم کی صفائی. ان کے یہاں روزے کی ترغیب دلائی گئی ہے اور اس کے فائدے بھی بتائے گئے ہیں، لیکن ان کے یہاں وجوب نہیں ہے، یعنی روزہ واجب نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں اور عیسائیوں میں ہم جو واحد خدا کو ماننے والے ہیں، یہودی، عیسائی اور مسلمان، ہمارے یہاں روزے واجب ہیں، ہندو کے یہاں واجب نہیں ہے. نئے چاند کی 11ویں تاریخ اور پورے چاند کی 11ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھا جاتا ہے. نومبر کے مہینے کے ہر پیر کے دن کا بھی روزہ رکھا جاتا ہے. اور جین مت میں کئی قسم کے روزے ہیں، سخامانہ، ایکاسانہ، بیسان. یہ میں نے ریسرچ کی تھی، نیٹ سے نکالا تھا آپ لوگوں کو بتانے کے لیے، کیونکہ آج کل کے زمانے میں ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول سے آگاہ ہونا، واقف ہونا بہت ضروری ہے. ہم صرف اپنے گرد ایک جالا تن کے اپنے ایک ببل میں نہیں زندہ رہ سکتے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں دوسرے مذاہب اور دوسری تہذیبوں کے لوگ کس طرح زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ ہمارا انٹریکشن اور واسطہ اب ہر قسم کے لوگوں سے دنیا میں ہر جگہ جا کے ہوتا ہے. تو جین مت میں ایک روزہ ایسا ہے جس میں ایک دن میں ایک وقت کا کھانا کھایا جاتا ہے. ایک روزہ ایسا ہے جس میں 2 وقت کا کھانا کھایا جاتا ہے. ان کے یہاں بھی مقصد وہی روحانیت کا حصول اور ملکوتی صفات پیدا کرنا ہے. اچھا، عیسائیوں میں 2 مارچ سے 20 مارچ تک طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک اعلیٰ کے مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں. بدھوں میں عام لوگوں کے لیے روزہ نہیں ہے، بھکشو روزہ رکھتے ہیں. بدھوں کے جو بھکشو ہوتے ہیں، جو ان کے روحانی پیشوا ہوتے ہیں، صرف وہ روزے رکھتے ہیں. سکھزم میں گرو نانک کی جو تعلیمات ہیں وہ اسلامی تعلیمات سے بہت قریب ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو مختلف انداز سے الاعمال صالح کا درجہ دیا گیا ہے. اور اسلام میں اب ہم آخر میں اپنے اس کی طرف آتے ہیں کہ اسلام میں سورہ بقرہ کی آیات 183، 184، 185 اور 187 میں روزے کا ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ میں نے جو آپ کے سامنے ذکر کیا یہ وہ ہے کہ تم پر، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو ہم نے جو یہ دیکھا تمام مذاہب اور تہذیبوں میں اس کا ذکر قرآن نے بھی کیا ہے کہ جس طرح تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اس طرح تم سے پہلے بھی لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، شاید تم پرہیزگار ہو جاؤ، یعنی مقصد وہی پرہیزگاری کا حصول ہے. مذہبی اہمیت روزے کی اپنی جگہ ہے، لیکن یہ تعمیر سیرت کا بھی کام کرتا ہے، ڈسپلن پیدا کرتا ہے، نظم و ضبط پیدا کرتا ہے، سیلف کنٹرول سکھاتا ہے، اصلاح معاشرہ، سوشل ریفارمر. اجتماعی طور پر سب لوگ ایک ہی پروگرام پر عمل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے سامنے اکاؤنٹیبل نہیں ہوتے اور سب کا رخ توحید کی طرف ہوتا ہے. اصلاح معاشرے کا کام کرتا ہے، نظام سیاست میں ہمدردی اور اخوت کا درس دیتا ہے. امیر اور غریب سب کا روزہ یکساں ہے، سب کی شرائط یکساں ہے اور سب کے لیے وہی اوقات ہیں، کسی کے لیے کوئی کمی بیشی یا کسی قسم کی کوئی نرمی یا آسانی کا تصور نہیں ہے، سب کے روزے ایک ہی جیسے ہیں. اور اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن تک جنگل میں روزہ رکھا اور اس کی عبادت کا ثبوت قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے ملتا ہے. اب ہم نے جب 7 قسم کے روزے مختلف تہذیبوں میں ہیں. حضرت مریم کا چپٹا روزہ. نمبر 2، 7 مہینے میں 7 دن اہل یونان کے روزے. اہل یونان کی تہذیب بڑی مشہور تہذیب ہے، ان میں یہاں 7 مہینے میں 7 دن رکھتے تھے. متواتر 3 دن تک زرتشتی روزہ رکھتے تھے. زرتشت کے جو ایران میں لوگ ہوتے تھے 3 دن تک وہ روزہ رکھتے تھے. یہودیوں کا روزہ جو ہے وہ رات دن کا مسلسل روزہ ہے. ہندوؤں کا جو ہے وہ اناج کا روزہ ہے. اچھا، ایک اور دلچسپ بات، چاند کا روزہ بھی ہے ہندوؤں کے یہاں کہ جب 14 تاریخ کے بعد چاند ڈوب جاتا ہے، ڈوب کر واپس آتا ہے تو اس کے آنے پر افطار کرتے ہیں. اور آخری 2 دن مسلسل جب تک چاند نیا نظر نہیں آتا تو وہ 2 دن مسلسل روزہ رکھتے ہیں. یہ ہندوؤں کا روزہ ہے جو چاند کا روزہ ہے. ایک برساتی روزہ بھی ہے. برساتی روزہ یہ صائبین کا روزہ ہے، ستارہ پرستوں کا روزہ. یہ برسات کے موسم میں جتنے دن بادل رہیں اور سورج نظر نہ آئے تو یہ روزہ رکھتے ہیں یہ لوگ. اور
روزے کی یہ تمام مختصر میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور ہمارے یہاں رمضان المبارک کے حوالے سے میرے مولا کی دعائیں ہیں، دعائے استقبال ماہ رمضان چوتھے امام کی، اس میں سے میں ایک مختصر سا اقتباس آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے لطف و احسان کے راستوں میں سے ایک راستہ اپنے مہینے کو قرار دیا، یعنی رمضان کا مہینہ، صیام کا مہینہ، اسلام کا مہینہ، پاکیزگی کا مہینہ، تصفیہ و تطہیر کا مہینہ، عبادت و قیام کا مہینہ۔ یہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کے لیے رہنما ہے، ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی روشن صداقتیں رکھتا ہے۔ چنانچہ تمام مہینوں پر اس کو فضیلت و برتری کو آشکار کیا۔ ان فراواں عزتوں اور نمایاں فضیلتوں کی وجہ سے جو اس کے لیے قرار دیں اور اس کی عظمت کے اظہار کے لیے جو چیزیں دوسرے مہینوں میں جائز تھیں اس مہینے میں حرام کر دیں۔ دوسرے مہینوں میں کھانے پینے پر اور دوسرے جو روزے کے محرمات ہیں ان سے پرہیز نہیں ہے، لیکن رمضان المبارک میں اس کی عظمت اور برتری کے پیش نظر ان چیزوں کو حرام کر دیا گیا ہے۔ ایک واضح مدت تک کے لیے ان کے خدائے بزرگ کو برتر یہ اجازت نہیں دیتا کہ اسے اس کے معینہ وقت سے آگے بڑھا دیا جائے، اور نہ یہ قبول کرتا ہے کہ اس سے مؤخر کر دیا جائے۔ چاند نظر آتا ہے تو ہم روزہ رکھتے ہیں، اور پھر جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو ہم عید مناتے ہیں اور پھر روزہ نہیں رکھتے۔ پھر یہ کہ اس کی راتوں میں سے ایک رات کو 1000 مہینوں کی راتوں پر فضیلت دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور اس کا نام شب قدر رکھا۔ اس رات میں فرشتے اور روح القدس ہر اس امر کے ساتھ جو اس کا قطعی فیصلہ ہوتا ہے اس کے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے نازل کرتا ہے، اور وہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے جس کی برکت طلوع فجر تک قائم و دائم و برقرار ہے۔ اے اللہ محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ اور ہمیں ہدایت فرما کہ ہم اس مہینے کے فضل و شرف کو پہچانیں اور اس کی عظمت و حرمت کو بلند جانیں، اور اس میں جن چیزوں سے تو نے منع کیا ہے اجتناب کریں۔ یہ کافی طویل مولا کا استقبالیہ دعا ہے، میں نے ایک چھوٹا سا اقتباس آپ کے سامنے پیش کیا۔ ہمیں رمضان المبارک میں جو تحفہ عطا ہوا، قرآن کا تحفہ عطا ہوا شب قدر میں، اور ہم یہاں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں فوکس کرنا پڑے گا کہ ہم نے من حیث القوم ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے، اور اس کو سمجھنے کی بجائے اس کو ہم نے ایصال ثواب کا ذریعہ اور صرف اس کو کتاب جزدان میں بند کر کے اور رکھ دیا ہے، اور اس پر عمل کرنے سے ہماری قوم پوری ہے وہ کم از کم برے صغیر کے لوگ جو ہے نظر آتا ہے کہ جیسے کہ قرآن کو انہوں نے مضبوطی سے نہیں تھاما، جو کہ حدیث ثقلین میں ہے، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرے اطرت اہل بیت، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر مجھ سے ملو۔ لیکن ہم نے قرآن کو تھام کے نہیں رکھا ہوا، جس کی وجہ سے ہم آج جو ہمارا حال ہے اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے ان 10 دنوں میں کہ حد الامکان ہم قرآن کی روح کو سمجھنے کی کوشش کر سکیں، اور تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں کہ جو دراصل قرآن کو سمجھانے والے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں سورہ رحمان کی پہلی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، پھر انسان کو خلق کیا اور پھر اس کو بیان کرنا سکھایا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی تعلیم عالم نور میں دی گئی۔ قرآن کی نورانیت اور اس کی اسٹرینگتھ اور اس کی طاقت اور اس کا نور اتنا زیادہ ہے کہ وہ بشریت ایز اٹ از، بشریت میں نہیں بلکہ عالم نور میں
نور محمدی کو عطا کر دی گئی، اس کے بعد خلق کیا گیا، اس کے بعد بشریت کا لباس پہنایا گیا تاکہ ہم لوگوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے وہ مفید ثابت ہو سکے۔ مشرکین پوچھتے تھے کہ خدا کو تو ہم جانتے ہیں، یہ رحمان کون ہے؟ اس کے بعد ان کا دوسرا سوال تھا کہ آپ کو قرآن کی تعلیم کون دیتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رحمان کی طرف سے یہ قرآن اترا ہے۔ پھر قرآن نے بھی اس کو ظاہر کیا، اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے۔ یہ نور جو تھا، حضور نے جیسے خود فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے میرا نور خلق کیا گیا۔ جب حضور کا نور خلق ہوا اور پھر آپ نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، تو جب وہ نور عالم نور میں یہ قرآن عطا ہوا اور پھر اس کو پیکر بشری کا لباس پہنایا گیا، جس طرح ہم دیکھتے ہیں قرآن نے کہا سورہ حشر کی آخری آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن عزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو الله الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قرآن، حقیقت قرآن کے متعلق یہ ہے کہ اس میں اس کی نورانیت اور اس کی اسٹرینگتھ اتنی ہے کہ اگر ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ ریزہ ہو جاتا۔ اسی لیے نور محمدی کو نور قرآن عطا ہوا، پھر پیکر بشری عطا ہوا، وہ دنیا میں تشریف لائے اور اتنے دن عالم انسانیت نے ان کا انتظار کیا، 40 سال تک مکہ کے معاشرے میں ان کا کردار اسٹیبلش کرایا، ان کو صادق اور امین منوایا۔ اس کے بعد قلب مطہر پر قرآنی آیات کا بتدریج جو ہے وہ جناب جبریل تشریف لاتے تھے اور کہتے تھے کہ اب یہ تلاوت کر دیجئے، اب یہ تلاوت کر دیجئے، اب یہ تلاوت کر دیجئے۔ قرآن صامت کا یہ حال ہے کہ اگر پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اور قرآن صامت میں بھی اللہ نے اپنے نور کی تجلی کی ہے، اور قرآن قولی صورت میں محمد والے محمد اس جلوے کا مرکز ہے۔ قولی صورت میں رحمان نے پہلے نور محمدی کو قرآن کی تعلیم دی، پھر پیکر انسانی میں ظاہر کیا۔ جی عالم نور میں قرآن عطا کیا گیا، پھر انسان بنایا تاکہ بیان کر سکے۔ علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 1000 باب علم کے تعلیم فرمائے اور ایک ایک باب سے ہزار باب میں نے خود بنائے۔ کمال نور جیسے جیسے بلندی پر پہنچتا جاتا ہے اس کی نورانیت بڑھتی چلی جاتی ہے، جیسا کہ ہم معراج میں دیکھتے ہیں کہ بلندی پر قاب قوسین او ادنیٰ کی منزل پر جب حضور پہنچے ہیں تو جناب جبریل آگے نہیں گئے اور پیچھے رہ گئے، وہ جز ہیں تو جز جو تھا وہ کل کے مقابلہ نہ کر پایا، اور جناب جبریل نے کہا کہ اگر میں ایک ذرا سا بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلتے چلے گئے۔ تو ہم قرآن کی فضیلت کو اہل بیت کے ساتھ ملا کے جب دیکھتے ہیں تو یہ کہ ان کے مرتبے کا اندازہ قرآن نے اہل بیت کا جو قصیدہ پڑھا ہے، آیہ تطہیر، آیہ مباہلہ، آیہ مودت، آیہ درود، آیہ ولایت سورہ یاسین میں، اور امام مبین جو فرمایا گیا ہے، یہ تمام محمد والے محمد کی فضیلت میں بیان ہوئی ہیں یہ باتیں۔ اور ہم قرآن کی فضیلت جو ہے، قرآن کی فضیلت ہم نے اپنی زندگیوں سے، قرآن کا مقام اپنی زندگیوں سے ہم نے بہت کم کر دیا ہے۔ تلاوت قرآن اور اس پر عمل اور اس کو سمجھنا اور اس کو صحیح معنوں میں اس کی روح کو سمجھنا، جو کہ خاص طور سے ہمارے جو نوجوان بچے ہیں ان کی زندگیوں سے یہ چیز آہستہ آہستہ نکلتی چلی جا رہی ہے، جو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے جس کو ہمیں سوچنا ہے کہ قرآن کی فضیلت کیا ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں، کہ اگر وہ شخص جسے اللہ نے قرآن کا فہم عطا ہوا ہے یہ سمجھتا ہے کہ کسی دوسرے کے پاس اس سے زیادہ بہتر چیز موجود ہے یا اس سے زیادہ اعلیٰ و رفع چیز ہے، تو اس نے حقیقتاً ایک عظیم ترین نعمت کی قدر و قیمت کو گھٹا کر گھٹیا چیز کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا۔ قرآن کے مقابلے میں، قرآن کے علم کے مقابلے میں کوئی چیز دنیا کی، کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور فرمایا گیا جب تمہارے درمیان امور تاریک ہو جائیں، مشتبہ ہو جائیں رات کی طرح، تو قرآن کی طرف رجوع کرو، وہ تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔
قرآن وہ شفاعت کرانے والا ہے جس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے، جس کی گواہی قبول کی جاتی ہے۔ تلاوت قرآن کے ذریعے قرآنی آیات گواہی دیں گی روز قیامت کہ یہ شخص میری تلاوت کیا کرتا تھا اور اس شخص نے مجھے حفظ کر کے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا تھا۔ تو قرآنی آیات حسین و جمیل شکل میں ظاہر ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ گواہی پیش کریں گی انسان کی تلاوت کی۔ قرآن اللہ کے علاوہ تمام اشیاء سے افضل ہے۔ یہ احادیث مبارکہ متصدقہ احادیث ہیں جن کی یہ میں نے نوٹس بنائے ہیں آپ کے لیے۔ حضور نے فرمایا میری امت کے شریف ترین لوگ حاملین قرآن ہیں۔ جو کوئی صرف خدا اور رسول کی خوشنودی اور دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرے تو اس کا اجر اتنا ہے جتنا اجر فرشتوں، اللہ کے نبیوں اور اس کے رسولوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ حدیث ہیں یہ۔ اپنے گھروں کو تلاوت قرآن کے نور سے منور کرو اور انہیں قبروں کی طرح تاریک نہ ہونے دو اور یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے صرف گرجا گھروں اور سنگوگس کو اپنی آسمانی کتابوں کو پڑھنے کا مقام بنایا ہوا تھا۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے گھروں سے وہ کتابیں نکال کر گرجا گھروں میں اور سنگوگس میں مخصوص کر لی تھی ان کی تلاوت کرنی۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت ضرور کیا کرو، اور جن گھروں میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کی جاتی ہے تو اس کی برکتوں سے سارا خاندان مستفیض ہوتا ہے، سارے خاندان کو فائدہ ہوتا ہے، اور یہ گھر اہل آسمان کے لیے ستاروں کی طرح روشن ہوں گے جیسے اہل زمین کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قرآن خداوند عالم کا اپنے بندوں کے ساتھ عہد نامہ ہے، بس ایک مسلمان پر واجب ہے کہ اس عہد نامے پر نظر ڈالتا رہے اور اس میں سے ہمیشہ 50 آیتیں پڑھے۔ قرآن پر نظر کرنا بھی عبادت ہے، اس لیے قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کا حکم ہے کہ اس سے آپ کی آنکھوں کو بھی ثواب ملتا ہے۔ ناظرہ قرآن، اور پھر قرآن جب ہم آنکھ سے پڑھتے ہیں تو قرآن کا آنکھوں کا دماغ کا ایک تعلق قائم ہوتا ہے، پھر وہ قلب سے تعلق قائم ہوتا ہے، تو یہ ٹرائنگل سا بن کے تمام ہمیں اس کی روح اور اس کے معنی، اس کے بطون، اس کا ظاہر یہ ہمیں سمجھ میں آنے کی امید ہے اگر ہم اپنے قلب کو کھولیں کہ قرآن جو ہے وہ، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ قرآن کچھ لوگوں سے اپنے معنی چھپا لیتا ہے، کیونکہ ہمیں اس کا ثبوت اس آیہ مبارکہ سے ملتا ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، تو غیر متقی کی تو اس سے ہدایت حاصل نہیں کر سکے گا، تو وہ اس سے اپنے معنی چھپا لیتا ہے۔ حضور نے فرمایا اپنی آنکھوں کو عبادت سے اس کا حصہ دو۔ لوگوں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول آنکھوں کا کیا حصہ ہے عبادت میں؟ فرمایا قرآن کریم پر نظر کرنا اور اس پر غور و فکر کرنا، یہ تمہاری آنکھوں کا حصہ ہے عبادت میں۔ حضور نے فرمایا خداوند عالم کسی ایسے دل پر عذاب نازل نہیں کرے گا جس نے قرآن کی حفاظت کی ہو، جس میں قرآن کا کچھ حصہ محفوظ ہو، اس کو یاد کیا ہوا ہو۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص تلاوت قرآن میں مصروف رہے اور دعا اور مناجات کے لیے وقت نہ نکال سکے تو میں اسے وہ بہترین اجر عطا کروں گا جو میں نے شکر گزاروں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا کا وقت نہیں ملا اور ہم نے قرآن میں اپنا، ظاہر ہے مصروف زندگی ہے سب کی، لیکن قرآن کی تلاوت کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ جو ہماری دعائیں، اللہ تو دلوں کے حال اور دلوں کے راز جاننے والا ہے، تو جو ہماری دعائیں ہیں وہ اس کی بارگاہ میں جاتی ہیں اور وہ قبول ہوتی ہیں۔ مولا علی نے فرمایا کہ جو شخص سونے سے قبل 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت، کتنا مختصر سا کام ہے، سونے سے قبل 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 50,000 فرشتوں کو اس رات اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیتا ہے۔ عظمت قرآن کے مقابلے میں خاموشی اور اپنی کم مائگی کا اعتراف بہترین بیان ہے۔ عظمت بیان کرنے کی کسی میں ہمت نہیں ہے، ہم ناقص خاکی بشر بندے عظمت قرآن بیان نہیں کر سکتے، اس کے سامنے صرف خاموش ہوں اور اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار تو ہمیں ہماری کیفیت اور کیپیسٹی کے حساب سے ہمیں اس کی سمجھ اور اس کا فہم عطا کر۔ عظمت کے اعتراف کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ خداوند متعال کا کلام ہے جو ختمی مرتبت کا معجزہ ہے، اللہ کا کلام اور اللہ کے رسول کا معجزہ، اس سے بڑی اور کیا عظمت۔ صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے، اندھیروں میں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے۔ قرآن اور اہل بیت کا رشتہ حضور کی حدیث سے واضح ہے، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ فتنوں کے زمانے میں نجات کا ذریعہ قرآن سے تمسک ہے، اس میں آئندہ اور گزشتہ آنے والی نسلوں کے واقعات اور خبریں ہیں، اور تمہارے اختلافات کا فیصلہ ہے، اور حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی نور اس کے اندر تمہیں دیا گیا ہے۔
یہ خدا کی رسی ہے. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. تو یہ اللہ کی رسی ہے، یہ حکمت آمیز کلام ہے، صراط مستقیم ہے. یہ وہ کتاب ہے جسے ہوا و ہوس اور خواہشات نفسانی منحرف نہیں کر سکتی. گزشتہ امتوں کی طرح تمہارے درمیان بھی وہی حالات پیش آئیں گے، تم بھی گزشتہ امتوں کی طرح گمراہ کن سنتیں اور طریقے اپناؤ گے. تو ایسے معاملے میں قرآن کی طرف رجوع کرو. گزشتہ امتوں کی طرح، ان کے بادشاہ کی طرح کوئی شخص قرآن کو کھلونا نہیں بنا سکے گا، اور قرآن تحریف سے محفوظ رہے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ ذکر ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. خواہشات اسے کجالود نہیں کر سکتی، اس کی حفاظت کی جائے گی. قرآن کی اصل حقیقت کے تحفظ کی ضمانت ہے، چاہے لوگ اپنی خواہش سے اس کے معنی بیان کریں، لیکن قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. حدیث ثقلین ترمذی میں بھی مذکور ہے، فرمایا گیا کہ قرآن کی 50 آیات کی تلاوت کرنے والے کا نام غافلین میں سے کاٹ دیا جائے گا اور ذاکرین میں اس کا نام لکھا جائے گا. جو روزانہ 50 آیات کی تلاوت کرے، جو روزانہ 100 آیات کی تلاوت کرے، اس کا نام قانتین میں لکھا جائے گا. جو روزانہ 200 آیات کی تلاوت کرے، اس کا نام خاشعین میں لکھا جائے گا. جو 300 آیات کی تلاوت کرے، اس کا نام سعادت مندوں میں لکھا جائے گا. جو 500 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کرے، اس کا نام عابدین اور کوشش در پرسش خدا میں لکھا جائے گا. اور جو 1000 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کرے، وہ ایسا ہے جیسے خدا کی راہ میں کثیر سونا خیرات کرنے والا ایک روزانہ. قرآن اللہ کی طرف سے ایک میثاق ہے، ایک عہد نامہ ہے. بندے کو چاہیے کہ کم از کم 50 آیات کی تو روزانہ تلاوت کرنی چاہیے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 آیت ہو گئی، الحمدللہ رب العالمین 2، اس طرح ملا کے اگر آپ کاؤنٹ کر کے رکھیں، کم از کم 50 آیات کی تلاوت اپنا معمول بنا لیں، تاکہ ہمارا نام غافلین میں سے کاٹ کر ذاکرین میں لکھا جائے. اور قرآن میں آیات قرآن کے مطابق جنت کے درجات ہوں گے. قرآن کی آیات کے جو شخص پڑھتا ہوگا اس کے مطابق جنت کے درجات ہوں گے. قیامت کے دن قاری قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت میں اپنے درجات بلند کرتے جاؤ. قیامت کے دن بھی یہ کیفیت ہوگی. ہر آیت کے بدلے درجے بلند ہوں گے قرآن کے. اس میں قرآن کو وہ جیسے میں ذکر کر چکی کہ قرآن کی دیکھ کر پڑھنے کا ثواب اس میں یہ بھی ہے، اور دوسرے اس کے پیچھے یہ حکمت بھی ہے کہ اگر کچھ جنریشنز میں یہ معمول ہو جاتا کہ قرآن کو صرف حفظ کر لیا جاتا اور قرآن کو دیکھ کر نہ پڑھتے، تو آہستہ 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 قرآنی نسخے جو ہمارے ہر گھر میں موجود ہیں یہ ہمیں نہ ملتے. پھر کیا ہوتا، وہی یہود و نصارہ کی طرح مسجدوں میں اور اس میں محرابوں میں صرف قرآن رکھا ہوتا. لیکن ہمیں حکم ہوا ہے کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھو، تاکہ اپنے گھروں میں قرآن کے نسخے رکھو اور ان کے نسخے گھروں میں موجود رہیں اور تمہارے بچے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور گھروں میں اہل خانہ کو بھی تلاوت کا حکم ڈالو، اور یہ عمل عام ہو جانا چاہیے کہ صبح شام گھروں سے تلاوت کے قرآن کی آواز آئے، تو جس سے سننے والوں کو پتہ چلے کہ یہ مسلمان کا گھر ہے، اور ان کی اسلام کی اہمیت بڑھے گی اور اسلام کا روب طاری ہوگا اور ہیبت طاری ہوگی. ہم آج کل کے زمانے میں دشمنوں کے روب میں مبتلا ہیں. یہی وجہ ہے نا کہ ہم نے اپنا روب نہیں قائم کیا، تو ہم ہر قسم کا روب ہمارے اوپر آ جائے. جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں شیاطین کی آمد و رفت بند ہو جاتی ہے. آج کل شیاطین کھلے پھر رہے ہیں آزاد یہاں سے وہاں تک. قرآن کی تلاوت ان کی ایک طرح کے گارڈ بٹھا دیا آپ نے اپنے گھر میں کہ یہاں شیاطین کی آمد و رفت بند ہو جاتی ہے. فرشتے نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ گھر آسمان والوں کو ستاروں کی طرح روشن نظر آتا ہے. قرآن کی فضیلت اور وہ عزت و تکریم جس سے خداوند تعالیٰ قاری قرآن کو نوازتا ہے وہ اتنی زیادہ ہے، اتنی ہے کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں. ہر حرف کے لیے 10 گنا ثواب ہے. ہر حرف کے لیے، یعنی کہ الف لام میم 3 حروف ہیں تو اس میں 30 نیکیوں کا ثواب ہے. الف کا 10، لام کا 10 اور اس کا 30 نیکیوں کا ثواب ہے. قرآن میں غور و خوض کی سخت تاکید کی ہے. قرآن میں جگہ جگہ کہا گیا لعلکم تفکرون تعقلون، یہ سب ہمارے لیے کہ تم غور کیوں نہیں فکر کرتے، تم سوچتے کیوں نہیں. صحابہ رسول خدا سے قرآن کو 10 آیات کی صورت میں لیتے تھے
تاکہ غور و فکر کر سکیں. یہ تاریخ کا تھوڑا سا ایسا. سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں بیان ہوا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں عرض کریں گے کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے تو اس قرآن کو ترک کر دیا، ہجرن مہجورا. وہ شکایت کریں گے کہ اس قوم کو ترک کر دیا. علی کہتے ہیں میں ہی وہ ذکر ہوں جسے اس قوم نے چھوڑ دیا. بظاہر آپ دیکھیں کہ قرآن پڑھتے نظر آتے ہیں، لیکن حضور کیوں شکایت کریں گے قیامت کے دن کہ قرآن کو ترک کر دیا؟ کیونکہ قرآن کی جو تفسیر میرے مولا نے بیان کی تھی، جو شان نزول کے حساب سے اور جو فلسفے کے حساب سے بیان کی تھی، اس کو ترک کر دیا. تو یہ اس طرح قرآن کو ترک کر دیا. میں ہی وہ قرآن ہوں جس کو انہوں نے چھوڑ دیا. عظمت قرآن میں میرے مولا نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 196 خطبہ نمبر 196 میں جو قرآن کی عظمت بیان کی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی کتاب بھیجی جو سراپا نور ہے، جس کی قندیلیں گل نہیں ہوتی، ایسا چراغ جس کی لو خاموش نہیں ہوتی، ایسا دریا ہے جسے تھا نہیں لگائی جا سکتی، یعنی جس کی دلیل کمزور نہیں پڑتی، ایسا کھل کر بیان کرنے والا ہے جس کے ستون منہدم نہیں کیے جا سکتے، وہ سراسر شفا ہے جس کے ہوتے ہوئے روحانی بیماریوں کا کھٹکا نہیں، وہ سر تاثر عزت و غلبہ ہے جس کے یار و مددگار شکست نہیں کھاتے، وہ سراپا حق ہے جس کے معین و مددگار بے مدد نہیں چھوڑے جاتے. اللہ تعالیٰ مددگار رہتا ہے. سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 میں فرمایا ہے کہ جب جنہوں نے قولوا لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور اس کے بعد اس پر استقامت سے قائم رہے تو اللہ تعالیٰ ان پر فرشتوں کو بھیجتا ہے، ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے. تو یہ وہ ایسا اس کے معین و مددگار بے مدد نہیں چھوڑے جاتے. وہ ایمان کا معدن اور مرکز ہے، اس سے علم کے چشمے پھوٹتے ہیں اور دریا بہتے ہیں. اس میں عدل کے چمن اور انصاف کے حوض ہیں. قرآن میں عدل کے چمن اور انصاف کے حوض ہیں. وہ اسلام کا سنگ بنیاد اور اس کی اساس ہے. اسلام کی بنیاد اور اساس 6666 آیات ہیں، 114 سوریں ہیں، 30 پارے ہیں. مختصر کتاب ہمارے گھروں میں آرام سے ہم اٹھا لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، جس میں تمام خشک و تر کا ذکر ہے، اور اس میں اسلامی تعلیمات تا قیامت آنے والے زمانوں کے لیے بھی اس میں سے انفرنس کی جا سکتی ہے، اس میں سے اجتہاد کیا جا سکتا ہے، اور اس کی آیات کو کھول کھول کر سمجھا جا سکتا ہے، اس کے اشاروں کو سمجھا جا سکتا ہے، اس کی خاموشی کو سمجھا جا سکتا ہے. اور علوم اہل بیت کی روشنی میں قرآن نے جتنے اب تک جواہر و موتی دنیا کے سامنے ہمیں دیے ہیں، ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور کچھ ایسے ابواب ہیں جو آنے والے زمانوں کے لیے ہیں، کچھ ایسے ابواب ہیں جو فی زمانہ، کچھ ایسے ابواب ہیں جو ان سائنسز کے متعلق ہیں جن پر ابھی تک انسان نے عبور حاصل نہیں کیا. کچھ ایسی آیات ہیں جو ایسٹرو فزکس کے حوالے سے ہیں، کچھ ایسی آیات ہیں جو بایولوجی کے حوالے سے، کچھ ایسی آیات ہیں جو فزکس، باٹنی، جیولوجی، ان تمام اسٹرانومی، یہ تمام علوم جیسے ابھی انسان نے ان کے اوپر مکمل کنٹرول حاصل نہیں کیا، لیکن جیسے جیسے وقت گزر جاتا ہے قرآنی آیات ان علوم کو واضح اور روشن کرتی جاتی ہیں. یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ فرمایا کہ قرآن کی مثال چاند اور سورج جیسی ہے، تر و تازہ، روز سورج نکلتا ہے، روز روشنی ہوتی ہے، چاند اپنے وقت میں نکلتا ہے اور چاند اپنی روشنی سے دنیا کو منور کرتا ہے. اسی طرح قرآن کی مثال سورج اور چاند کی مثال ہے. حق کی داد رسی میں اس کا ہموار میدان ہے. وہ ایسا دریا ہے کہ جسے پانی بھرنے والے ختم نہیں کر سکتے. میرے مولا کا کلام ہے کہ یہ وہ دریا 1400 سال سے اس میں سے پانی بھر کے نکالا جا رہا ہے، اور آج تک اس کا پانی مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ختم نہیں ہو رہا. وہ ایسا چشمہ ہے کہ پانی الچنے والے اسے خشک نہیں کر سکتے. وہ ایسا گھاٹ ہے کہ اس پر اترنے والوں سے اس کا پانی گھٹتا نہیں. وہ ایسی منزل ہے کہ جس کی راہ رو میں کوئی بھٹکتا نہیں. میرے مولا کا کلام نہج البلاغہ کا. اور وہ ایسا نشان ہے کہ چلنے والے کی نظر سے اوجھل نہیں ہوتا. جو اس پر عمل کرتا ہے اور اس کے اوپر پکڑ کے اس کے راستے پر چلتا ہے، وہ آ کر خود اس کی رہنمائی کرتا ہے.
قرآن خود رہنمائی کرتا ہے، یہ اس کا معجزہ ہے. اور ہم نے اپنی زندگیوں میں آپ نے یقیناً محسوس کیا ہوگا کہ کس طرح قرآنی تعلیمات مختلف مشکل اوقات میں ہمارے سامنے آ کر ہمارے لیے مسائل کا حل ایک ہمیں ظاہر کرتی ہیں. وہ ایسا ٹیلا ہے کہ حق کا قصد کرنے والے اس سے آگے نہیں گزر سکتے. ایک باؤنڈری، ایک لمٹ ہے کہ جو حق پر جو ہے بس اس کو یقین کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے. حق الیقین، عین الیقین، علم الیقین کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ اپنے امور میں کانفیڈنس کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ فیصلہ کر سکتا ہے. اللہ نے اسے عالموں کی تشنگی کے لیے سیرابی، فقیہوں کے دلوں کے لیے بہار اور نیکوں کی راہ گزرنے کے لیے شاہراہ قرار دیا گیا ہے. ایسی دوا ہے جس سے کوئی مرض نہیں رہتا، ایسا نور ہے جس میں تیرگی کا گزر نہیں، ایسی رسی ہے جس کے حلقے مضبوط ہیں، ایسی چوٹی ہے جس کی پناہ گاہ محفوظ ہے. جو اس سے وابستہ ہو تو اس کے لیے سرمایہ عزت ہے، اور جو اس کی حدود میں داخل ہو اس کے لیے صلح و امن کا پیغام ہے. جو اس کی پیروی کرے اس کے لیے ہدایت ہے، اور جو اسے اپنی طرف نسبت دے اس کے لیے حجت ہے. جو اس کی روح سے بات کرے وہ اس کے لیے دلیل اور برہان ہے. کٹنگ ایج ہو جاتی ہے. جو قرآن کی دلیل سے بات کرتا ہے بس وہ فائنل اس کا وہ ہو جاتا ہے. اور جو اس کی بنیاد پر بحث و مباحثہ کرے اس کے لیے گواہ ہے، اور جو اسے حجت بنا کر پیش کرے اس کے لیے فتح و کامرانی ہے. جو اس کا بار اٹھائے یہ اس کا بوجھ اٹھانے والا ہے. جو قرآن کا بوجھ اٹھاتا ہے تو پھر قرآن اس کا بوجھ اٹھاتا ہے. جو اسے اپنا دستور العمل بنائے اس کے لیے مرکب ہے، اس کے لیے سواری بن جاتا ہے. پھر وہ جو یہ حقیقت شناس کے لیے ایک واضح نشان ہے، جو ضلالت سے ٹکرانے کے لیے صلاح بند ہو اس کے لیے سپر ہے. جو جہاد کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اندھیروں سے ٹکرانے کے لیے لڑ اللہ تعالیٰ قرآن کو اس کے لیے ایک حفاظت، ایک سپر بنا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن اس کی کس طرح حفاظت کرتا ہے. جو اس کی ہدایت کو گرہ میں باندھ لے اس کے لیے علم و دانش ہے، بیان کرنے والے کے لیے بہترین کلام ہے، فیصلہ کرنے والے کے لیے قطعی حکم ہے. پھر فرمایا میرے مولا نے اپنے قرآنی علوم کا ایک خاکہ بیان کیا. یہ قرآن کی فضیلت تھی جو آپ کے نہج البلاغہ کے خطبے سے تھی، اور یہ قرآنی علوم کا ایک خاکہ بیان کیا کہ جو فرمایا پیغمبر نے تمہارے پروردگار کی کتاب تمہارے درمیان چھوڑی ہے، اس حالت میں کہ انہوں نے کتاب کے حلال و حرام، واجبات و مستحبات، ناسخ و منسوخ، رقص و عزائم، خاص و عام، عبر و امثال، مطلق مقید، محکم مشابہ کو واضح طور پر بیان کر دیا، مجمل آیتوں کی تفسیر کر دی، اس کی گتھیوں کو سلجھا دیا. اب یہ میرے مولا کا جو یہ والا سینٹنس ہے اس میں ہمیں واضح طور سے اشارہ ملتا ہے کہ قرآن میں محکم بھی ہے، متشابہ بھی ہے، ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے، مطلق بھی ہے، مقید بھی ہے، خاص بھی ہے، عام بھی ہے، ابر بھی ہے، مثال بھی، یعنی سمبولک بھی ہیں، کلیئر بھی ہیں، اور حلال حرام بھی، واجبات بھی ہیں، اباحات بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں. اس کو جب ہم انشاءاللہ ابھی کل ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے اپنے چارٹس کے حوالے سے کہ کس طرح قرآن کی خاموشی بھی ایک پیغام ہے، قرآن کا کھول کھول کر بیان کرنا تو وہ تو انداز ہے، قرآن کی مختصر اشارے بھی قرآن کے جو ہیں ان کے پیچھے دریائے معنی بہہ رہا ہے، اور کس طرح قرآن نے سوالات کے ذریعے ہمارے ذہنوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے. تم غور کیوں نہیں کرتے؟ تم فکر کیوں نہیں کرتے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تم نے دیکھا، اور پھر الم یجد کا یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ. تم نے یہ دیکھا کہ یہ تھا تو ہم نے یہ کیا، یہ تھا تو تم نے دیکھا. بار بار سوالات بھی کیے جاتے ہیں، تو اس سے یہ مختلف انداز ہیں. اس کو انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے. اب ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، مختصر سا اس میں کچھ اچھا یہ دیکھیے بہت دلچسپ بات ہے، میرے مولا کا قول ہے. اس میں کچھ آیتیں وہ ہیں جن کے جاننے پر پابندی لگا دی گئی. جب یہ میں نے پڑھا تو میں تھوڑا سا ہل کے رہ گئی، کیونکہ یہ سچی بات ہے، یہ بات کافی دماغوں کو ایک طرح سے سوچ میں ڈال دیتی ہے کہ کچھ آیتیں وہ ہیں جن کے جاننے پر پابندی لگا دی گئی ہے، جس میں سے ہم سمجھتے ہیں کہ متشابہات کے پیچھے زیادہ نہ پڑھو. قرآن نے کہا ہے نا کہ جو محکم متشابہ جو ہیں، متشابہات کا علم تمہیں نہیں دیا گیا، متشابہات کا علم راسخون فی العلم کو دیا گیا ہے. سورہ آل عمران کی جو آیت میں ہے راسخون فی العلم سے لو، تو تم متشابہات کے پیچھے نہ پڑو کہ تم دلوں، فرمایا گیا جن کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں. تو کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کے جاننے پر پابندی لگا دی گئی، اور کچھ وہ ہیں کہ اگر اس کے بندے ان سے ناواقف رہیں تو کوئی مذائقہ نہیں. کچھ آیات ایسی ہیں کہ اگر وہ کھل کے ہمارے سامنے نہ بھی آئیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں ڈیٹیل سے صاحبان قرآن سے قرآن لینا پڑے گا تاکہ ہمیں پتہ چلے
کون سی آیات ایسی ہیں جن پہ کہا کہ بھئی ان کو تم ایسے ہی رہنے دو، ان کی گہرائی میں نہ جاؤ، زیادہ ان کی زیادہ ڈیٹیل میں نہ جاؤ؟ کون سی آیات ایسی ہیں جن کو محکمات کے طور پہ بیان کر دیا؟ یہ ہمیں جب ہم قرآن کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو ایک پورے پروٹوکول کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں، پوری تیاری کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کوئی غوطہ خور گہرے سمندر میں جب جاتا ہے، اس کے پاس آکسیجن کا سلنڈر بھی ہوتا ہے، اس کا مخصوص لباس بھی ہوتا ہے کہ مچھلیاں اس پر حملہ نہ کریں، کہ وہ جو سمندر کے اندر نکیلی چٹانیں ہوتی ہیں اس سے اس کا جسم زخمی نہ ہو جائے، اور وہ آنکھوں پہ بھی اس نے کس طرح کا چشمہ لگایا ہوتا ہے کہ پانی کے باوجود وہ سب کچھ دریائی مخلوق، آبی مخلوق کو دیکھ سکے، ان کی تصویر لے سکے، ان کے متعلق ریسرچ کر سکے۔ تو یہ بہت معمولی سی تشبیہ دے رہی ہوں میں، کیونکہ قرآن کی تشبیہ نہیں دی جا سکتی، لیکن ہمارے ارد گرد چونکہ ہم عالم مادی میں رہتے ہیں تو ہم اپنی تشبیہات اسی دنیا سے اٹھاتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آ سکے، کیونکہ حواس خمسہ کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے ہیں نا، سننے کے، دیکھنے کے لیے، چھونے چکھنے، اس سے علم حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں داخل ہونے کا پراپر پروٹوکول ہے، پراپر جو ہے وہ اس کے آداب تلاوت ہیں، پراپر آپ کے دل و دماغ کی کیفیت ہونی چاہیے جب آپ قرآن کے سفر پر روانہ ہو، تاکہ اس سے صحیح معنوں میں ہدایت اور فائدہ حاصل کر سکیں۔ ورنہ کچھ قاری قرآن ایسے ہوتے ہیں، یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ایسی کیفیت سے۔ کچھ ایسے ہیں، کچھ احکام وہ ہیں جن کا وجوب کتاب سے ثابت ہے اور حدیث سے ان سے منسوخ ہونے کا پتہ چلتا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم حدیث کے بغیر قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ کچھ احکام وہ ہیں جو کہ کتاب سے واجب ہے لیکن حدیث نے بتایا کہ یہ منسوخ ہو گئے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جن پر عمل کرنا حدیث کی روح سے واجب ہے لیکن کتاب میں ان کے ترک کی اجازت ہے۔ یہ بھی سارا یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ ڈیٹیل سے ہمیں قرآن کی ہر چیز کو مائنیوٹلی دیکھنا پڑے گا اور اس کو ہمیں تفصیل سے دیکھنا پڑے گا۔ اس کتاب میں بعض واجبات ہیں جن کا وجوب وقت سے وابستہ ہے، یہ بھی ہم شان نزول اور اس کے مطلق مقید اور خاص و عام کے حوالے سے دیکھیں گے کہ کون سے احکامات ایسے ہیں کہ جن کو ایک خاص وقت میں واجب کیا گیا ہے۔ جیسے ایک مثال کے طور پر نماز خوف جو ہے وہ خاص وقت میں ہے، جو کہ خوف جنگ کا عالم ہو یا خوف کا، اس وقت نماز خوف ہے، اور نماز قصر جیسے ہے تو وہ خاص کے سفر میں ہمیں، یا بیماری کے عالم میں تو لیٹ کے اور بیٹھ کے پڑھنے کو ہے، سفر کے عالم میں نماز قصر کا حکم ہے، اور ان کا اور زمانہ آئندہ میں ان کا وجود برطرف ہو جاتا ہے۔ ایک خاص وقت میں وہ ہے اور جب آنے والا زمانہ ہوتا ہے تو وہ وجود برطرف ہو جاتا ہے۔ قرآن کے محرمات میں بھی تفریق ہے، کچھ کبیرہ ہیں، محرمات جو ہیں ان میں بھی مختلف درجے ہیں، کچھ کبیرہ ہیں جن کے لیے آتش دوزخ کی دھمکیاں ہیں، اور کچھ صغیرہ ہیں جن کے لیے مغفرت کی توقع ہے۔ یہ بھی معصومین کے کلام کی روشنی سے جب ہم قرآن کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی کون سی آیات جو ہیں وہ ہمیں مغفرت کی نوید سنا رہی ہیں، اور کون سی آیات ہیں جس میں جہنم کے عذاب کی وعید ہے، کہ جس میں وہ محرمات ہیں کہ جو جن سے بالکل ہمیں پرہیز کرنا ہے، کہ ان کے قریب بھی نہیں جانا ہے، فواحش کے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تھوڑا حصہ بھی مقبول ہے اور زیادہ سے زیادہ اضافے کی گنجائش ہے، یہ ہم بھی اسی سے سمجھیں گے۔ قرآن کے معنی کے بارے میں میرے مولا نے فرمایا کہ لا متناہی اور ابدی ہیں۔ ایک آیت ایک خاص شخص قوم کے بارے میں نازل ہوئی مگر وہ آیت اس مقام اور شخص تک ہی مخصوص نہ رہی، میرے مولا کا کلام ہے یہ، بلکہ اس کے معنی عام ہوتے ہیں اور ہر جگہ ہر شخص ہر قوم پر ہو سکتے ہیں۔ جیسے سورہ یاسین میں وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا، وہ والا وہ جو تھا حبیب نجار جو کہ اپنی قوم سے نکل کر آیا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 3 نبیوں کو وہاں بھیجا، 2 کو بھیجا پھر تیسرے کو ان کی مدد کے لیے بھیجا، حبیب نجار نے اپنی قوم میں سے نکل کر نبیوں کی تصدیق کی اور کہا کہ میں ان کا کہنا کیوں نہ مانوں کہ جو اپنا کوئی اجر طلب نہیں کرتے، کوئی عوض طلب نہیں کرتے اور وہ خدا کی طرف بلاتے ہیں، تو لوگوں نے اس کو پتھر مار مار کر شہید کر دیا، اس کو فوراً وہیں اس کو شہید کر دیا، جس کے لیے قرآن نے حکم دیا قیل ادخل الجنہ، کوئی حساب کتاب سوال کچھ نہیں، فوراً وہ حکم ہوا کہ جیسے ہی اس کو، اور اس کے قتل کا ذکر بھی نہیں ہے سورہ یاسین میں، یعنی یہ رحمت کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ اس کے قتل کا ذکر کرے، صرف ڈائریکٹلی جب کہا کہ جب اس کی قوم نے اس کو مارا تو کیا قیل ادخل الجنہ، پھر جب وہ جنت میں جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کاش میری قوم دیکھ لیتی کہ میرے رب نے میرے ساتھ کتنی رحمت کا معاملہ کیا ہے۔
اب یہ واقعہ تو تقریباً 2000 سال کے قریب ہے حبیب نجار کا واقعہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ تھے. اب 2000 سال میں قرآن کے آنے کے بعد جو جہاں بھی اس قسم کے حالات معاملات ہوں گے، جہاں بھی حبیب نجار جیسے لوگ ہوں گے اور ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، تو وہ آیت اس پر منتقب ہو سکتی ہے. اس آیت کی برکت اور اس آیت کی فضیلت سے اس کے جو معنی ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. پھر فرمایا میرے مولا نے لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. قرآن زندہ ہے اور ہر آنے والی قوم کے لیے اسی طرح ہادی ہوگا جیسے میں تم پر ہادی ہوں. قرآن آنے والے زمانے پر اسی طرح ہادی ہوگا جس طرح میں تم پر ہادی ہوں. قرآن زندہ جاوید ہے، اس کی مثال سورج اور چاند کی سی ہے جو ہر دور میں ذو فشاں ہے. قرآنی آیات کو ایک خاص مقام اور خاص چیز سے مخصوص نہ کرو. یہ قرآنی آیات ان کو مخصوص نہ کرو. اگر کسی قوم کے بارے میں کوئی آیت اتری اور وہ قوم مر گئی لیکن قرآن زندہ ہے اور یہ آنے والوں کے لیے ہدایت ہے، تو دیکھیں جیسے قوم عاد، سمود، قوم نوح، قوم بنی اسرائیل، قوم شعیب، ان قوموں پر جو عذاب اترے تھے، جو ان کی حرکتیں تھیں جس کی وجہ سے یہ ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس پر گفتگو کریں گے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ قوم مر گئی تو وہ احکام ختم ہو گئے. قرآن زندہ ہے. قرآن نے جب ان کا قصہ بیان کیا ہے اور قرآن نے جب بیان کیا کہ وہ اپنی ناپ تول میں کمی کرتے تھے یا وہ فواحش میں مبتلا تھے یا وہ ظلم کرتے تھے یا جو بھی کرتے تھے جس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا، تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ اس طرف انسان کا نفس، خواہش نفس یا طبیعت بالکل نہ جائے کہ جن کو ہمارے لیے عبرت کا نشان بنا دیا ہے. قرآن نے جو قرآن میں تاریخ جو بیان ہوئی ہے قوموں کا قصے کیوں بیان ہوئے ہیں؟ اس لیے بیان ہوئے ہیں کہ تم عبرت حاصل کرو اور تم سبق حاصل کرو. قرآن نے وہ مقامات بھی بتائے ہیں اور ہم آج کل ویڈیو کا زمانہ ہے اور آرام سے ہم سی ڈی لے کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون کون سے مقامات ہیں جہاں پر قوموں پر عذاب آئے تھے. اچھا، اگر قرآن ہر اس شخص کو گمراہی سے بچاتا ہے جو اس کی پیروی کرے اور اس کے علوم معارف اور دیگر قرآنی حقائق جن ستونوں پر استوار ہیں وہ مضبوط ہیں. قرآن کریم کے الفاظ تحریف سے محفوظ ہیں. قرآن کریم کے الفاظ تحریف سے محفوظ ہے. یہ دوسری قوموں نے جب اپنے کتابوں کی تحریف کی تھی اپنے مقصد کے لیے، یہ ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والے لیکچرز میں اس کو دیکھیں گے کہ توریت میں اور انجیل میں تحریف ہوئی. وہ کس لیے کہ انہوں نے آیات الہی کو سستے داموں فروخت کیا. وہ آیات ان میں سے نکال دی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت تھی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ان پر ایمان لانا پڑے. دراصل یہودیوں کا یہ ایک الگ قصہ تھا کہ یہودیوں کی وہاں مدینہ میں جب یہودی رہتے تھے تو جو ان کے ربیز تھے انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی نشانیاں توریت اور انجیل میں موجود تھیں تو وہ اس میں سے نکال دی تھیں. لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن کے آنے کے بعد توریت اور انجیل بھی تحریف سے محفوظ ہو گئیں. جو تحریف ہونی تھی وہ قرآن کے آنے سے پہلے ہو چکی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اور قرآن کے آنے کے عام ہونے کے بعد وہ تحریف توریت اور انجیل میں بھی نہیں ہوئی ہے. تو قرآن کے الفاظ کا تو ذمہ حفاظت کا خیر اللہ نے لیا ہے. دوسری آسمانی کتابوں میں تحریف کیوں ہوئی ایک سوال پیدا ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ ان آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کے اوپر ڈالی تھی کہ تم ان کی حفاظت کرو. وہ ایک میثاق تھا جو اللہ نے یہود علماء سے لیا تھا اور ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی تھی کہ تم ان کتابوں کی حفاظت کرو گے. لیکن انہوں نے ان کتابوں کی حفاظت نہ کی. وہ اپنے عہد سے پھر گئے، اپنے میثاق کو توڑا جس کی سزا انہیں بھگتنی پڑی کہ پھر انہوں نے ذلیل و رسوا کیا. اس کو بھی ہم آئندہ آگے جا کے پڑھیں گے. اس میں عدل کے چمن اور حوض ہیں. عدل عقیدے عمل اخلاق کے لحاظ سے، عقیدہ عمل اخلاق وہ سب اس میں ہے. اسلام کو جو استحکام اور ثبات حاصل ہوا وہ قرآن ہی کی بدولت حاصل ہوا. قرآن وہ کتاب ہے جو محفوظ ہے اور پوری دنیا میں ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے اور کچھ غیر مسلم بھی ریسرچ کے حوالے سے اس کو پڑھتے ہیں. بلکہ اہل مغرب نے رینیسانس کے زمانے میں، اہل مغرب نے قرون وسطیٰ کے زمانے میں قرآن اور مسلمانوں کی تعلیمات، ان کی ریسرچ اور ان کے علم سے فائدہ اٹھا کر
اتنے بڑے بڑے کام کر ڈالے کہ جو جس کی آج ہم دیکھ رہے ہیں، اہل مغرب کی ترقی جو دیکھ رہے ہیں، یہ وہ زمانہ تھا، انشاءاللہ آئندہ ذکر ہوگا اس پہ، کہ جب کروسیڈز کے زمانے میں مسلمان کرسچنز کے ساتھ ان کا انٹریکشن شروع ہوا تو انہوں نے وہ مسلمانوں کے قریب آئے اور اسلامی تعلیمات سے تھوڑا بہت آشنا ہوئے، انہوں نے اسلامی تہذیب سے آشنائی حاصل کی، انہوں نے اسلامی مسلمان سائنسدان جو اعلیٰ ترین مقام رکھتے تھے، جن کی کتابیں یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی تھیں، جو ابھی تک وہاں پڑھائی جاتی ہیں، ان مسلمان سائنسدانوں کی علم اور دانش اور ریسرچ سے انہوں نے فائدہ اٹھا کر صنعت انقلاب برپا کر لیا. اس کو ہم ذکر کریں گے آئندہ. پچھلی 2 صدیوں میں صنعت انقلاب برپا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج دنیا جو ہے وہ ہوائی جہاز اور انٹرنیٹ اور ایٹم بم اور بحری جہاز اور دنیا بھر کی ترقی کیوں ہوئی ہے؟ یہ رینیسانس احیاء علوم کے نتیجے میں ہوئی ہے، جو 13ویں صدی سے 16ویں صدی تک یورپ میں برپا ہوا. اور یہ کروسیڈز کے بعد کا زمانہ ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو یہ وہ صلیبی جنگیں جب مسلمانوں سے وہ ملتے تھے، اس کے بعد کا زمانہ ہے. تو قرآن کی 2 منٹ بس میں آپ کی زحمت ہے تمام. قرآن کو حق کا سرچشمہ ہے. قرآن گویا زرخیز زمین ہے جہاں حق کی فصل اگتی ہے. یہ آپ چشمے تصور میں لائیے کہ وہ زرخیز زمین ہے. یہ میرے مولا کے الفاظ ہیں، کس کی مجال کہ وہ اس سے بہتر کوئی بیان کر سکے. زرخیز زمین ہے جس سے حق کی فصل اگتی ہے، لا متناہی منمانی ہے اور اس کی تہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا سوائے ان کے کہ جو اس کو جانتے ہیں، جن کو دیا گیا ہے، اور اس میں سے پانی آتا رہے گا. سربستہ راز ہیں اور صاحبان فہم مکمل طور سے اس سے آگاہ نہیں ہو سکتے. جو مفسرین اس کی بلندیوں کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ کبھی بھی اس کی چوٹیوں سے تجاوز نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر آنے والے وقت میں مفسرین قرآن سے مزید نئے معنی نکالیں گے. ہر زمانے میں نئی تفسیریں بیان ہوتی رہیں گی، کیونکہ قیامت تک ہے یہ. اور یہ ٹیلا سے مطلب یہ ہے کہ جب قرآن کے متلاشی اس کی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہنچ کر رک جاتے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ انہیں اپنی مراد مل جاتی ہے. قرآن میں کلمہ الہیہ ہے، قرآن میں اسم اعظم ہے، قرآن علوم کا عظیم ترین خزینہ ہے، اور قرآن پاک بذات خود ایک ذکر ہے. اس کے لیے اس کی تلاوت سے وہ تمام فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں جو دعا یا کسی اور طریقے سے حاصل ہوتے ہیں، بلکہ قرآن کی تلاوت کے فوائد اور بھی ہیں. قرآنی آیات علوم کے خزانے ہیں، اور جب بھی کوئی خزانہ کھولا جاتا ہے تو تم دیکھو کہ اس میں کیا ہے. سورہ جمعہ میں کیا ہے، سورہ یاسین میں کیا ہے، سورہ کہف میں کیا ہے، سورہ بلد میں کیا ہے، سورہ طارق میں کیا ہے، سورہ مریم، مختلف. کیونکہ ہر سورہ جو تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تطبیق کر دی تھی، اس کی باؤنڈریز مقرر کر دی تھی. یہ سورہ مریم ہے، اور جو آیت سورہ مریم کی تھی حضور کے حکم سے وہ آیت سورہ مریم میں رکھی جاتی تھی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو کہتے ہیں علم توقیفی، وقف کر دینا. اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں، کسی مسلمان مفسر محدث، کسی صحابہ کا، کسی کا کوئی اختیار نہیں کہ کسی سورے کی آیت کو ایک جگہ سے نکال کر دوسری جگہ رکھ دے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کر دیا تھا. اس کو علم توقیفی کہتے ہیں. قرآن ایک معجزہ ہے. میرے خیال ہے وقت ہو چکا، باقی ہم کل انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے کہ اس کی فضیلت اور اس کی بیان کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے. 1 گھنٹے میں اب آپ روزے سے آپ لوگ بھی تھک گئے ہوں گے. ہم یہاں اپنے اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. کل ہم پھر ان چارٹس کے حوالے سے قرآن کو سمجھنے کے لیے مختصر اس پر گفتگو کریں گے. اور یہ یہاں میں اسی لیے لگا چھوڑ دینا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ذرا اس کو دیکھیں تاکہ اس کی یہ ذہنوں میں محفوظ ہو جائے. اور اگر کسی کو فوٹو کاپی کی ضرورت ہے تو پیپر کی فوٹو کاپی وہ آپ کو مل سکتی ہے. بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.